أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھ لیے، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہم نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت میں پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور جو لوگ کفر کے ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں شیطانی وسواس اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا جو حکم تھا اس کا ذکر تھا۔ اب چونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، انہوں نے ایسا عتاب، اللہ کی طرف سے غصہ اور اللہ کی طرف سے وعید کہاں سنی تھی، اور اتنے سنگدل بھی نہ تھے کہ اس کو برداشت کر جاتے، بے چین پریشان ہو اور فوراً معافی طلب کرنے لگے۔ اور اپنی لغزش پر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ فرمایا کہ لو بزن دموع آدم بجمیع دموع ولده، کہ آدم علیہ السلام نے جس قدر آنسو بہائے اگر ان کے مقابلہ ان کی قیامت تک آنے والی ساری اولاد کے ساتھ کیا جائے تو لرجح دموعه على جميع دموع ولده، تو آدم علیہ السلام کے آنسو غالب آ جائیں گے زیادہ، یعنی قیامت تک آنے والے انسان جتنے آنسو بہائیں گے اس سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہے، 200 سال تک روتے رہے اور اللہ سے یعنی اپنے کیے پر ندامت کی، لغزش ہوئی۔ خطیب بغدادی نے ایک روایت بیان کی ہے، امام بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، نقل کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت آدم علیہ السلام پر 2 باتوں میں برتری عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔
ایک تو یہ کہ ہر آدمی کے ساتھ قرین، اس کا ساتھی اور شیطان مقرر ہے جو اسے بہکاتا ہے، اس میں وسوسے ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ لیکن میرا قرین اور شیطان جو ہے کان شیطانی مسلمان ہو، وہ مطیع ہے، فرما بردار، لہٰذا وہ مجھے برائی کے حکم نہیں دیتا بلکہ بھلائی کی یا اچھائی کی دعوت ہی دیتا۔ اور فرمایا کہ دوسری مجھے یہ فضیلت ہے ان کی بیوی نے برائی کی طرف ترغیب کی، وہ کھانا کھانے کی طرف، جبکہ میری ازواج دین کے معاملے میں میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میری مددگار بنتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم میں خیانت نہ کرتے، یعنی نبی نے جو حکم دیا تھا کہ من اور سلوہ کھاؤ پیو مگر اسے ذخیرہ نہ کرو، آج اس کا ذکر آ رہا ہے، مگر انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا۔ آج کل دیکھیں نا، خصوصاً گرمی کے موسم میں 1-2 دن سے زیادہ گوشت نہیں رہ سکتا، بدبو آنے لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل اپنے نبی کے حکم کی پاسداری کرتے، گوشت کو ذخیرہ نہ کرتے تو یہ کبھی خراب نہ ہوتا، چاہے کتنا ہی عرصہ پڑا رہتا۔ اور دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اگر ہوا اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی، یعنی انہیں اس کھانے کی طرف لالچ اور ترغیب نہ دیتی، تو دنیا کی کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ خیانت نہ کرتی، خائن نہ بنتی۔ اور حضرت حوا کی خیانت وہ یہی تھی کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی۔ بہرحال بات یہ تھی کہ پریشان ہو گئے، فوراً معافی کرنے لگے، لیکن پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے جو انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی کہ کن الفاظ کے ذریعے معافی مانگی، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معافی کی التجا میں زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں جو اللہ رب العزت کی شان کے خلاف۔ اب زبان خاموش ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو دلوں کی بات سے واقف اور رحیم اور کریم ہے، تو یہ حالت دیکھ کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات سکھا دی، اور وہ کلمات یہی تھے جو آئے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے، بعض جگہ حدیث میں دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں، بہرحال ان الفاظ کے ذریعے معافی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی۔ اور لیکن دنیا میں چونکہ بھیجنا وہ پہلے سے طے تھا، اور پچھلی آیت میں جو دنیا میں جانے کے کہا تھا وہ بطور سزا اور حاکمانہ انداز اور بطور سزا۔ اب بھی دنیا میں جانے کا حکم تو ہوا، لیکن حکیمانہ انداز میں، اور اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ ہندوستان کی سرزمین شرق الہند میں وہاں پر اترے، اور حضرت حوا کا وجود جو ہے وہ جدہ میں، جدہ جو سعودیہ کے شہر ابھی اسی نام سے ہے،
اور کہتے ہیں نا جدہ کا معنی لفظی معنی جو دادی یا نانی ہے، تو شاید اسی مناسبت سے اس مقام کا نام جدہ مشہور ہو گیا۔ بہرحال وہاں پر اترے اور حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے اور کپڑے بننے کا کام بھی آپ ہی سے شروع ہوا۔ تو یہاں پر ایک اور بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کلمات سکھائے تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا نا کہ فتاب علیہ، تابہ اور توبہ کے اصل معنی رجوع کرنا، توبہ کے اصل معنی جو ہیں وہ رجوع کرنے کے ہیں۔ اور جب توبہ کی نسبت بندہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی تین چیزوں کو مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا، سب سے پہلی بات یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھا جائے اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونا، دوسرا اس پر نادم اور شرمندہ ہونا، اور تیسرا اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا، دوسرا جو ہے اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا، اور تیسرا آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا۔ یہ تین چیزیں ہوگی۔ نمبر ایک گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر نازم اور شرمندہ ہونا، نمبر دو اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا، تیسرے آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرنا۔ اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو پھر اس صورت میں حق کو ادا کرنا یا اس بندے سے معاف کرنا۔ تو یہ ہے توبہ۔ اگر ان تین یا چار چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ محض زبان سے آدمی کہتا ہے اللہ توبہ کری، اللہ توبہ، اللہ توبہ، اور کام وہی کر رہا ہے، تو یہ زبان سے یہ الفاظ بول دینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب تک تینوں چیزیں جمع نہ ہو، یعنی گزشتہ پر ندامت بھی ہو اور فوراً اس کو ترک بھی کر دے اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو، تو تب توبہ قبول ہوگی، تب توبہ ہے، ورنہ صرف کہنے سے استغفار استغفار توبہ 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 توبہ، اس سے توبہ نہیں ہوگی۔ تاب علی یا توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کے معنی ہے توبہ قبول کرنا، اس کو توبہ قبول کرنا۔ اسی وجہ سے بعض بزرگوں سے جب پوچھا گیا کہ اگر جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کیا کرے، فرمایا کہ وہ وہی کام کرے جو اس کے پہلے والدین آدم اور حوا علیہ السلام نے کیا، اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کرے۔ تو انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان، اللہ کی ذات بڑی کریم، بڑی مہربان ذات۔ اور پھر اگلی آیت میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ دنیا میں تو انسان کا آنا مقدر میں تھا، اس وجہ سے فرمایا کہ اب دوبارہ یہ حکم دیا، لیکن یہ حکم جو ہے وہ حکیمانہ ہے اور انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر میں قلنا اهبطوا منها جميعا، اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، فإما يأتينكم مني هدى، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو فمن تبع هدايا، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ۔ خوف اصل میں آئندہ آنے والی کسی تکلیف اور مصیبت کے اندیشے کے نام ہے۔
اور حزن دوسرے ولام یحزنون، حزن کسی مقصد اور مراد کے فوت ہو جانے سے، یعنی خوف یہ ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ آئندہ یہ نہ ہو جائے، میں راستے میں جا رہا ہوں، مجھے آگے سے کوئی سامنا آ جائے، دشمن نہ آ جائے، یہ خوف ہے۔ اور یار وہ مجھے کام کرنا تھا میں نہیں کر سکا، تو یہ ہے غم۔ تو فرمائے کہ جو اللہ والے ہوں گے ان کو آخرت میں کسی قسم کا کوئی خوف اور غم نہیں۔ یہ جو خوف اور غم کی نفی کرنا سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی کسی تکلیف یا کسی خواہش پر ان کو خوف اور غم نہ ہو، آخرت کی فکر اور غم اللہ جل شانہ کی ہیبت اور جلال ان پر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیا ہے کہ آپ اکثر غمگین اور متفکر فکر میں نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فکر اور غم کسی دنیاوی نعمت کے فوت ہو جانے یا کسی مصیبت کے خطرے سے نہیں تھے، بلکہ اللہ جل شانہ کی ہیبت و جلال سے اور امت کے حالات سے۔ اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ دنیا میں جو چیزیں خوفناک سمجھی جاتی ہیں ان سے انبیاء اور اولیاء کو بشری طور پر طبی خوف نہ ہو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھی کا سام بن گئی، قرآن میں ذکر ہے کہ وہ ڈر گئے، اوجس فی نفسی خیفۃ موسیٰ، کیونکہ یہ فطری اور طبی خوف یہ ابتدائے حال ہے۔ جب اللہ نے فرمایا لا تخف درخت، تو اس وجہ سے یہ جو خوف اور غم نفی کی گئی ہے یعنی دنیا کی، اور باقی آخرت کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ آخرت میں بھی اللہ والوں پر جو خوف اور غم ہوگا وہ وقتی ہوگا، کچھ وقت کے لیے ہوگا، لیکن پھر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سکون ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر سکون کی خوشی کی نعمت عطا فرمائی۔ اور آگے فرمایا والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ انسان کی سعادت اور بدبختی کا دار و مدار ایمان اور کفر پر، یہ ہدایت اور گمراہی پر، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر، جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا یعنی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا وہ مومن ہے، اور جس کا خاتمہ کفر پر ہوا وہ کفر۔ تو اللہ نے قانون اور ضابطہ یہ مقرر کر دیا کہ ایک بار جنت سے نکلنے کے بعد اب دوبارہ داخلہ جنت میں، اب دوبارہ داخلہ ایمان اور نیکی کی بنیاد پر ہوگا، اس کے بغیر جنت میں داخلے کی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ ہاں جی، اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ میں فتلقا، پھر آدم نے پھر حاصل کر لیے آدم نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات میں کچھ کلمات، فتاب علیہ، پھر توبہ قبول کی علیہ اس کی، انہو بے شک ہوا وہ التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جميعا سب، فاما، پس جب، یأتینکم، تمہیں پہنچے، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، تو سو جو، تبع، چلا، ہدایا، میری ہدایت، فلا، تو نہ خوف، کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ ہم وہ، یحزنون، غمگین۔ والذین، اور جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات، اولئک، وہی، اصحاب النار، دوزخ والے ہیں، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اگر میری طرف سے کوئی تمہیں ہدایت پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور جو لوگ کفر کے ارتکاب کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔